فلسطین ہو، واقعہ کربلا ہو، رب کریم دعائیں قبول نہیں فرماتا، دیکھتا رہتا ہے، آخر کیوں؟ بھائی آپ کو جب دعا کی قبولیت کا کنسیپٹ ہی غلط بتایا گیا تو آپ نے یہی سوچنا ہے دعا کی قبولیت یہ آپ کے نزدیک ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ہو جائے. ہمارے نزدیک دعا کی قبولیت یہ ہے کہ جب مولا علی نے جنگ صفین کے موقع پر حضرت معاویہ پہ قنوت نازلہ پڑھی تھی تو ان کا پٹھا بیٹھ جاتا، لیکن نہیں بیٹھا. اللہ کی مرضی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم صرف دعا کرتے ہیں، باقی اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا وہ اللہ کی مرضی. دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، مسند احمد میں حدیث ہے. یا تو جو مانگا وہ تمہیں ملے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور چیز تمہیں دے گا، یا پھر یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہوں گی، وہ دعا نیکیوں کی شکل میں محفوظ ہو جائے گی، آخرت میں اس کا اجر ملے گا. یہ 3 موڈ ہے. یہ بھی قانون ابتلا ہی ہے. اگر جو آپ خواہش کرتے ہیں وہی کچھ آپ کو ملنا شروع ہو جائے تو یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی. این ممکن ہے ایسے نہ ہو. دیکھیں عمران خان صاحب نے کتنا لمبا پلان کیا ہوا تھا، ان کے تو اپنے 5 سال بھی پورے نہیں ہوئے. نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ دولہا بنا کے لائی، بےچارے اب گوشہ نشین ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جاتی عمرہ میں. ٹھیک ہے، انسان تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچتا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. پھر ہر شخص کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں، اگر وہ ماضی میں جا کے دیکھے جب وہ واقعہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا نا تو وہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، لیکن آج وہ بیٹھ کے دیکھے گا کہ یار وہ بالکل ٹھیک ہوا تھا، اگر وہ نہ ہوا تھا تو میرا بیڑا ڈوب جانا تھا. میری اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کو میں لسٹ ڈاؤن کر کے آپ کو صرف یہ بتاؤں. اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ایک شخص کا سمجھانے کے لیے ایک تمثیل انہوں نے بیان کی کہ ایک شخص کا کاروبار امریکہ میں ہے، وہاں اس کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملنے والا ہے. اس ڈیل کے سلسلے میں اس کی میٹنگ ہے اور جس فلائٹ کے اوپر اس کی بکنگ ہے، جب اس کے لیے وہاں وہ ایئرپورٹ پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ وہ جہاز تو اڑ گیا کیونکہ آپ ٹریفک سگنل میں پھنس گئے تھے، آپ لیٹ پہنچے ہیں، وہ تو ٹائم اوپر ہو گیا. اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ جہاز اڑتا ہوا دیکھ رہا ہے اور دل میں سوچ رہا ہے کہ میرا لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے، یہ ڈیل تو اب مجھے نہیں ملے گی، کوئی اور لے جائے گا. اسی غم کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں اپنے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے اور اس سے راستے میں خبر ملتی ہے کہ ابھی ابھی جو امریکہ کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے. ہاں تو وہ کہے گا میری زندگی کی سب سے اچھی خبر وہ تھی جو مجھے ایئرپورٹ پہ اس بندے نے دی تھی کہ جہاز اڑ گیا جائے، نہیں تو تجھے بھی اڑ جانا تھی نال ہی. تھوڑی دیر پہلے جو سب سے بری خبر تھی 5 منٹ کے بعد وہ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی خبر بن گئی. خبر وہی ہے، ظاہر ہے وہ خبر ملی تبھی آپ واپس آئے نا، اگر بیٹھ جاتے تو آپ بھی جا کے آخرت میں لینڈ کرتے. تو یہ زندگی میں کئی ایک ایسے واقعات ہوتے ہیں. میں 2002 میں غلاف کعبہ سے لپٹ کے دعا مانگ رہا تھا اللہ مجھے بریلوی موت دینا، نہیں قبول ہوئی. دسو میں ضد لا کے بما. حالانکہ اس وقت بھی اور اب بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے اللہ ہمیں مسلم موت دینا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان.